ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، البتہ ردھم کے چہرے پر پریشانی سی دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے لاؤنج میں آنے تک اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ راغب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ لاڈ سے کوہنیاں جمائی۔ اس نے راغب کو پہلی بار اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ اتنا خوش تو شاید ردھم کے ماں بننے کی خبر پہ بھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس وقت دکھائی دیتا تھا۔ ردھم کی جن آنکھوں میں ابھی پریشانی تھی، اب ان میں حیرانی کا سایہ نمودار ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ راغب نے اس کے سوال پر سر نامے ہلایا۔ نہیں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ ردھم کو اس کی بات پہ بے چینی ہوئی۔ وہ اپنا رخ اس سے موڑ چکا تھا۔ ردھم اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر راغب کا شانہ تھاما اور بولی، کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ راغب کے چہرے پہ یکا یک سنجیدگی دکھائی دی۔ وہ چند پل ردھم کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے زیبا کو طلاق نہیں دی۔ اس کی بات پہ ردھم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور گہرا سکون بھرا سانس لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اس کی بات کے جواب میں راغب، جو اسے مزید پریشان کر کے تنگ کرنا چاہتا تھا، ایک دم سے اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے زیبا کو طلاق نہیں دی، اس نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تو ردھم نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ ہاں، میں سمجھ گئی، یہ تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ زیبا کو طلاق دے دیتے تو میرے دل پہ بوجھ سا پڑ جاتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوتا، کیونکہ آپ دونوں کے درمیان لڑائیاں بھی میری وجہ سے ہونے لگی تھیں۔ راغب کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ وہ کچھ کیا سوچ کر آیا تھا اور ہوا کیا تھا؟ تم پاگل ہو، اس نے کہا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کوٹ اتار چکا تھا، اب آستینوں کے بٹن کھول کر انہیں کونیوں تک کر رہا تھا۔ ردھم حیران سی اس کے سامنے آ گئی۔ اب اس میں نے کیا کہا ہے؟ راغب نے اس کے سوال پر گہرا سانس بھرا اور پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر بولا، میری اور زیبا کی طلاق ہو گئی ہے۔ ردھم کو اب کی بار جھٹکا لگا تھا۔ ردھم کے لب او کی صورت ڈھل گئے اور وہ اداس دکھائی دینے لگی۔ راغب چند پل اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اس طلاق کی وجہ ہرگز تم نہیں ہو۔ یہ رشتہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا۔ ہماری ناچاکی تم سے پہلے کی تھی۔ یہ رشتہ ایک بوجھ کی طرح اٹھا کر پھر رہا تھا میں، ایک ایسا بوجھ جس میں میری عزت نہ تھی، بس بے عزتی تھی۔ اس کے لہجے میں یاسیت کا عنصر تھا۔ ردھم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ راغب نے پھر گہرا سانس بھرا اور بولا، لیکن اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ اب بس میری دنیا میں تم ہو، میرا ہونے والا بچہ ہے اور محبت ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی اب میری زندگی میں جگہ نہیں ہے، اور میں تمہیں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ زیبا کو بھول جاؤ۔ وہ یاد رکھنے والی چیز نہیں ہے، اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ یہ بات کہتے اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ردھم اس کا منہ دیکھ رہی تھی، پھر اس نے سر کو ہلا دیا تھا۔ راغب نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، کتنے دن ہو گئے تم میرے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج میں بہت خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے تیار ہو۔ وہ پرتپش نگاہوں کو ردھم کے چہرے پر مرکوز کر کے گویا ہوا تھا۔ ردھم کے گال جلنے لگے تھے۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہیں، جاؤ اور میرے لیے کچھ خاص طریقے سے تیار ہو، مجھے آج تم سے سیراب ہونا ہے۔ اس نے کہہ کر ردھم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں باہر لان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں 30 منٹ بعد اوپر کمرے میں آؤں گا، وہ کہہ کر اپنے کوٹ سے سگار نکال کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ردھم دھک دھک کرتے دل سے یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ 30 منٹ بعد کمرے میں لوٹا تھا اور کمرے میں موجود سراپا اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ میرون گاؤن میں ملبوس تھی۔ گاؤن کی ڈوریاں اس کی کمر پہ الجھ رہی تھیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کمر پہ بکھرے تھے۔ اس کے پیٹ کا ابھار دکھائی دیتا تھا اور کمر کا خم بھی۔ چاند کی چاندنی بالکنی کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ ردھم کو اپنے حصار میں لیے کھڑی تھی۔ ردھم کے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ تھا اور لبوں پہ گہرے رنگ کی سرخی۔ راغب مدہوش ہوا تھا، اس کے قدم بہکے تھے۔ وہ بغیر پیے بھی خود کو نشے میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے ردھم کا رخ اپنی طرف کیا۔ ان دونوں کا عکس شیشے میں قید تھا اور محبت دھوئیں کی صورت ہر طرف پھیل رہی تھی۔ راغب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کان میں موجود ہیرے کو چھیڑا اور پھر وہ اس کے کان کی لو پہ جھک کر وہاں دانت گاڑ چکا تھا۔ ردھم کے دل کو کچھ ہوا،
اس کا گرم سلگتا میٹھی سی تکلیف دیتا لمس اس کے دل پہ اثر کر رہا تھا۔ راغب کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے پہلوؤں اور پھر نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ اس نے وہاں بھاری ہاتھوں سے دباؤ دیا۔ اس کا ماتھا ردھم کے ماتھے سے ملا ہوا تھا۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کا رخ دیکھ رہا تھا اور بھاری سانسوں کے باعث دھڑکنوں کی بے ترتیب چال اس کی نگاہیں گردن سے پھسل کر اس خوبصورتی پہ تھیں جو گلے کے گھاٹ سے نمایاں تھیں۔ راغب کا گلا سوکھا تھا۔ اس نے آنکھوں کو موند کر خود کو ریلیکس کیا اور جسم میں پھیلتے تناؤ سے مجبور ہوتا وہ ردھم کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی آنکھوں اور پھر لبوں پہ آ گیا۔ اس کے ہاتھ ہنوز دباؤ دے رہے تھے۔ پھر اس نے ردھم کے پہنے گاؤن کو آہستگی سے حرکت دی تو وہ اس کے کاندھوں سے پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ ڈوریاں اس قدر ڈھیلی تھیں کہ انگلیوں کے ذرا سے الجھاؤ سے وہ سلجھ کر کھلتی پردوں کو پرے کرتی ہٹ گئی۔ راغب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ردھم کے پیٹ پہ کان دھرے۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کی سانسیں سن سکتا تھا۔ پھر جب اس کا ہاتھ ردھم کی کمزوریوں پہ آیا تو وہ کانپی تھی۔ راغب اس کی انگلیوں کی جسارت اندرونی ساخت کو سہلانے لگیں تو وہ بے قابو سی ہو گئی۔ راغب نے چہرہ اوپر کیا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اتنے دنوں سے اس محبت کو ترس رہا تھا۔ آج جی بھر کر مجھے شرارتیں کرنے دو تاکہ میں سیراب ہو سکوں۔ وہ کہہ کر اپنا چہرہ اس کی کمزوریوں پہ لایا اور دانتوں کا گہرا لمس وہاں دیا تو وہ بری طرح سے تڑپ گئی۔ اس نے ٹانگوں کو سمیٹ کر اپنی نازکی چھپانا چاہی تو وہ گھٹنوں کو تھام گیا۔ یہ میری ہیں، ان پہ آج بس میری حکومت چلے گی، وہ کہہ کر دوبارہ سے اس کی گہری گلابی رنگ کمزور جان کو انگلیوں سے سہلاتا اس کی اندرونی ساخت میں منتقل کرتا اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ ردھم نے شدت سے اس کے شانے کو تھام رکھا تھا۔ راغب وہاں کچھ گستاخیاں کرتا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے ردھم کی رقص کرتی دل کی حالت کو ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے سینے میں بھرا اور کمر کو سہلاتا وہ ایک ہاتھ کو نیچے لا کر اس میں خود کو اتار چکا تھا۔ ردھم نے بے ساختہ نچلے لب کو دانتوں میں دبایا تھا۔ راغب اس کے پور پور پہ محبت لکھ رہا تھا۔ کمرے میں حدت کا سماں بندھ گیا اور جلتے وجود مزید سلگ اٹھے۔ راغب احتیاط سے ردھم کو اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پہ لے آیا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا اور پھر ردھم کو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا اس پہ تشنگی بجھا رہا تھا۔ محبت کے بجتے ساز پہ دونوں وجود رقص کر رہے تھے۔ ان کے سانس بھاری تھے اور سسکیوں میں اقرار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہیں۔ زیبا کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں نیم تاریکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شایان ابھی کچھ دیر پہلے اس کے کمرے سے گیا تھا۔ وہ جب سے راغب سے طلاق لے کر فارغ ہوئی تھی، شایان اس کی دل جوئی میں لگا ہوا تھا۔ شایان اسے پورا وقت دے رہا تھا۔ وہ اسے باہر کھانے کے لیے لے کر گیا۔ اس کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے سب کچھ کیا۔ زیبا اداس تھی اور اس کی آنکھوں سے نمی ایک پل کے لیے بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچے خود کو جیسے رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ شایان کی اتنی کوششوں کو دیکھتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر وہ شایان کی خاطر خوش دکھائی دینے لگی، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ یہ بات شایان بھی جانتا تھا، اسی لیے کافی دیر تک سڑکوں پر بے مقصد پھرنے کے بعد شایان اسے گھر لے آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے زیبا کو تاکید کی تھی کہ وہ دوائی کھا کر اب بس سو جائے، اسے ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سوئے گی نہیں تب تک وہ اس سب کے بارے میں سوچتی رہے گی۔ شایان نہیں چاہتا تھا کہ زیبا راغب چوہان کے بارے میں کچھ بھی سوچے۔ اسے راغب کا ذکر بھی اب اس گھر میں سننا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ذکر زیبا کے لیے ضرور تکلیف کا باعث بنے گا، اس لیے وہ راغب کو اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کی کتاب سے مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کے اختیار میں بس ماں پر توجہ دینا تھا، انہیں محبت دینا تھا، اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اب ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ماں کو بہت ساری ہدایات اور محبت دینے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ آج ہوٹل نہیں گیا تھا۔ اس سارے واقعے نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا، اسی لیے وہ سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً دوسرے پہر کی شروعات تھی اور زیبا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، اپنی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔
اس نے دھیرے سے چہرہ جھکا لیا، نمی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ چند پل وہ ایک ہی رخ بیٹھی رہی، پھر اس نے چہرہ اوپر کیا تو اس کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے دونوں آنکھوں کو رگڑا، گالوں پر سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اور پھر اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ دوبارہ سے اپنے عکس کو دیکھنے لگی تھی۔ بہت ہو گیا یہ ماتم، اس نے مدھم سی آواز میں کہنا شروع کیا۔ وہ جیسے خود سے ہم کلام تھی۔ وہ اپنے عکس سے باتیں کر رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ دراصل کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات کو جاری کر کے عکس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آج وہ رشتہ ختم ہو گیا جس کو بچانے کے لیے میں نے نہ جانے کیا کچھ کیا، لیکن میں پھر بھی اسے بچا نہیں سکی۔ یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ رشتہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ تو شاید شادی کے 2-3 سال بعد ہی ختم ہو جاتا، لیکن میری سمجھداری تھی جو اس رشتے کو اتنے سال تک گھسیٹتی رہی۔ راغب تو چند سالوں میں ہی مجھ سے بیزار ہو گیا تھا، لیکن میری دھمکیوں، میرے بار بار احسانات جتانے پر وہ میرے سامنے بولنے لائق نہیں رہتا تھا، اور اسی لیے خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن جب سے وہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہے، اس پر جیسے میری باتوں کا اثر ہونا ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اور سچ بتاؤں تو مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنا کہہ کر زیبا رکی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ قدم قدم چلتی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اب یوں لگتا تھا جیسے وہ پورے کمرے کی چیزوں سے ہم کلام ہے، اور اندھیرے میں ڈوبی ہر چیز اسے دم ساد کر سن رہی تھی۔ میں اسی لیے اس کوشش میں لگی رہی تھی کہ وہ لڑکی کسی طرح راغب کی زندگی سے چلی جائے، لیکن نہ جانے کس طرح اس لڑکی نے اپنے پاؤں اس حد تک مضبوطی سے راغب کی زندگی میں جما لیے کہ میں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی۔ میں نے اسے ڈرایا، دھمکایا، اس کا راز تک فاش کیا، لیکن راغب پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا، اور مجبوراً مجھے ہی گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں اس وقت طلاق کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے میں یہ شہر چھوڑ کر روپوش ہو گئی تھی۔ میں ان سب کے لیے اٹلی گئی ہوئی تھی۔ میں نے یہ خبر جھوٹی پھیلائی تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر تھی اور خاموشی سے راغب پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن میں یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں جتنا مرضی چھپ لوں، جو مرضی کر لوں، راغب مجھے طلاق دے کر ہی رہے گا۔ میں اس دودھ پر اب نہیں چلا سکتی جو ابل چکا ہے۔ اب اس دودھ پر چلانا حماقت ہے۔ راغب کی ڈور میرے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ یہ طلاق میری ہار نہیں تھی، یہ تو میری جیت کی طرف پہلی اڑان تھی۔ اب شایان میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق راغب سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔ میں اب اکیلے اس سے نہیں لڑوں گی، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہوگا، جس کی نظر میں نے راغب سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ لیکن میں اب اپنی طرف کا ہر پتا پھینکوں گی، اور میری ڈھال بنے گا شایان۔ راغب اب مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں پہلے اس سے ڈر جاتی تھی، لیکن اب میں نہیں ڈرتی۔ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا ہے، اور وہ راغب کو میری طرف آنکھ بھی اٹھانے نہیں دے گا۔ اب میں راغب کو بتاؤں گی کہ دراصل پیٹ میں چھرا گھونپنا کیا ہوتا ہے۔ راغب میرا نہیں تھا، لیکن اب وہ ردھم کا بھی نہیں رہے گا۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کروں گی کہ ان کی زندگی کو برباد کر دوں۔ میں نے راغب کو مہارخ سے چھینا تھا، اس کے ماں باپ سے چھینا تھا، تو میں ردھم کو اس کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ میں راغب کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ آخری میں دنیا جہان سے ہار کر میرے پاس واپس آئے گا، اور وہ ہوگی میری جیت۔ میں بس راغب کے واپس لوٹنے کا اب انتظار کروں گی، اس کے گڑ گرانے کا انتظار کروں گی۔ میں اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھنا چاہتی ہوں، جب وہ لٹ پٹ کر سب کچھ ہار کر دوبارہ میرے پاس آئے گا، اور اگر وہ میرے پاس نہیں بھی آئے گا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا۔ وہ زندگی میں اکیلا رہ جائے گا، نہ اس کے پاس ردھم بچے گی اور نہ ہی وہ ہونے والا بچہ۔ میں اب سب کو دیکھ لوں گی، ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ زیبا اتنا کہہ کر رکی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی، اور پھر وہ گہرا سا مسکرائی۔ صبح سے جس اداسی کا لبادہ وہ اوڑھ کر پھر رہی تھی، اسے اب زیبا نے اتار پھینکا تھا، اور وہ اس وقت حشاش بشاش دکھائی دیتی تھی۔ وہی پرانی زیبا جس سے ہم سب پہلی قسط سے ہی واقف ہیں۔ سرمد کے بنگلے پر صبح کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ماں اور بابا گاؤں سے لوٹ آئے تھے۔ انہیں اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ سرمد نے ستارہ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ دونوں جب سے آئے تھے سرمد کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی شہر لوٹے تھے۔ انہوں نے
تیش کے عالم میں ملازم کو سرمد کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ملازم نے ابھی آ کر انہیں خبر دی تھی کہ سرمد اٹھ چکا ہے، وہ بس کچھ دیر میں نیچے آ رہا ہے۔ اس کے بابا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مٹھیوں کو بھینچ کر لاؤنج کے چکر کاٹ رہے تھے اور سرمد کی امی کے چہرے پر پریشانی بکھری ہوئی تھی۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج باپ بیٹا پھر سے الجھیں گے۔ جس وقت سرمد نیچے آیا تو وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھا۔ اس کے بابا نے اس پر اشتعال بھری نگاہ ڈالی اور پھر پھنکارے، میں تمہیں اکیلا اس لیے چھوڑ کر نہیں گیا تھا کہ تم اس بچی کو گھر سے نکال دو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بچی کو گھر سے نکالنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس بچی کے ساتھ اپنے تعلق بہتر کر لو۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، تمہاری ملازمہ یا نوکر نہیں جس سے تم جیسا مرضی سلوک کرتے رہو گے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم ابھی جاؤ گے اور اس بچی کو واپس لے کر آؤ گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا تو سرمد خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے سر کو دائیں بائیں ہلایا اور بولا، میں ستارہ کو لینے نہیں جاؤں گا۔ میرا آج بھی انکار ہے اور اس بات کے لیے کل بھی انکار ہی ہوگا۔ وہ سرد سے لہجے میں گویا ہوا تو اس کے بابا نے اسے شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھا۔ سرمد کی امی جلدی سے اپنی نشست سے کھڑی ہوئیں اور سرمد کے پاس آئی۔ انہوں نے سرمد کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا دیکھو، یہ تعلق اس طرح سے ختم نہیں ہوتے۔ تم دونوں کے درمیان ایک دم سے ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے اسے گھر سے ہی نکال دیا اور اب تم اسے دوبارہ لینے بھی نہیں جانا چاہتے؟ دیکھو سرمد، ہم نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ستارہ ہی اس گھر کی بہو ہے۔ انہوں نے نرمی سے سرمد کو سمجھانے کی کوشش کی تو سرمد نے انہیں سرد نگاہوں سے دیکھا اور بولا، ستارہ اس گھر کی بہو نہیں ہے اور نہ ہی وہ میری بیوی ہے۔ میری اور اس کی اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا اور یہ بات آپ لوگوں کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں ستارہ کو اب لینے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ اس کی امی کچھ کہتی کہ اس کے بابا غرائے، تو پھر تم بھی اس گھر میں نہیں رہو گے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ سرمد نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بغاوت کا عکس دکھائی دیا تھا۔ میں آپ کے سامنے چپ ہو جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ پر منحصر ہوں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں اور یقین کریں دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ لوگوں کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں اگر اکلوتا بیٹا آپ دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا تو آپ کی وہ بہو آپ کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے؟ بابا، میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھنا چھوڑ دیں۔ میں اب ستارہ کو نہیں لاؤں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو میں یہ گھر آج ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور اس کے بابا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ان کا دل لرزا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں وہ واضح بغاوت دیکھ رہے تھے تو خاموش ہو گئے تھے۔ اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ اب سرمد کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے تھے اور یہ بات لمحوں میں سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے جیسے ایک پل کے اندر ہی اپنا انداز بدلا اور وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے سرمد کے شانے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولے، سرمد، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو، تم اس وقت غصے میں ہو۔ سرمد نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا اور اسی بے مہر لہجے میں بولا، میں ستارہ کو لینے نہیں جاؤں گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، ورنہ میں اوپر جا رہا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں آفس چلا جاؤں گا، ورنہ آپ کے مطابق میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر بھی جا سکتا ہوں، پھر آپ دونوں میری شکل دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ وہ کہنے کے بعد کچھ دیر لاؤنج میں رکا تھا، پھر وہ دوبارہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے عقب میں گہری خاموشی سے اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اس کے بابا ہار گئے ہیں۔ ان کے پاس سرمد کی بات مان جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش سے ہو گئے تھے اور سرمد دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ ستارہ کو اپنی امی کے گھر آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو بظاہر نارمل رکھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی کی طرف پریشان ہو اور وہ دھیرے دھیرے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔
اور امی اس کے مصروف رہنے پر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ان کی بات سرمد کی امی ابو سے ہو گئی تھی۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب ستارہ دوبارہ ان کے گھر جائے۔ انہوں نے اب اس رشتے کے اختتام کی ہی امید تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے جب سرمد کی امی نے انہیں کہا کہ وہ جلد بازی نہ کریں اور ان لوگوں کو تھوڑا سا وقت دیں تاکہ وہ لوگ سرمد کو سمجھا سکیں، تو ستارہ کی امی نے بے حد سنجیدگی سے فون پر انہیں انکار کرتے ہوئے کہا تھا، اب میں مزید اپنی بیٹی کو ذلیل نہیں کروا سکتی۔ سرمد خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی وہ کس طرح میری بیٹی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کبھی کس طرح، اور پھر اس کے گھر چھوڑنے کی بات پر اس نے صاف صاف ستارہ کو طلاق کا ہی کہہ دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اس نے میری بیٹی کو لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ انہیں غصہ چڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب سے سرمد کی امی شرمندہ ہوتی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے فون رکھ دیا تھا اور اب وہ بس اس انتظار میں تھی کہ سرمد کب ستارہ کو طلاق دیتا ہے۔ آج جب ستارہ سو کر اٹھی تو اسے اپنے جسم پر تھکن سی محسوس ہوئی۔ اسے ہلکا ہلکا سا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بوجھل سی نیچے آئی تھی۔ خود کو کام میں مصروف کرنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا شاید 2-3 راتوں سے بے چین رہنے کے باعث اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جب امی نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ستارہ، تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ستارہ نے ان کی بات پر سر کو نفی میں ہلایا۔ وہ ماں کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ شاید رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آئی، اسی لیے طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس کی بات پر امی نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور نرمی سے بولی، چاہے جو بھی ہے ڈاکٹر کو دکھا لینا بہتر ہوگا۔ تم چلو میرے ساتھ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ستارہ نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی لیکن امی نہیں مانی اور مجبوراً ستارہ کو تیار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے کلینک میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے ستارہ کا اچھے سے چیک اپ کیا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے ستارہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ستارہ کی جیسے دنیا ہی تھم گئی تھی۔ اس نے ساکت نگاہوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر اس کے یوں حیرانی سے گویا ہونے پر خود بھی حیران ہوئی۔ پھر اس نے اپنی بات کو دہرایا تو ستارہ کو سمجھ نہ آئی وہ اب اس بات پر کیا تاثر دے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ فوراً سرمد کو یہ خبر دیتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ خوشی سے لرزتی آواز سے اس نے جب اپنی امی کو پکارا تو اس کی مسکان سمٹ گئی۔ امی سپاٹ چہرے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھیں اور انہوں نے ستارہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے لے کر کلینک سے باہر نکل گئی تھیں۔ پورے راستے امی خاموش رہی تھیں۔ ستارہ کو ان کی خاموشی سے بے چینی ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی ستارہ نے جب یہ کہا کہ وہ یہ خبر سرمد کو دے گی تو اس کی امی نے اسے ٹوک دیا اور کہا، یہ خبر میں خود سرمد کو دوں گی اور تم اس بچے کو پیدا نہیں کرو گے۔ تم یہ بات سرمد کو پہلے ہی واضح کر دینا کہ تم اس کی اولاد کو اپنے وجود میں جگہ نہیں دو گی۔ اس بچے سے جلدی سے فارغ ہو تاکہ تمہاری سرمد سے طلاق ہو سکے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ پھر لٹک جائے۔ جب وہ تم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، پھر اس بچے کی بھی تمہاری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کل کو وہ بد دماغ لڑکا بچے کو لینے کے لیے آ جائے گا اور تم پھر رو گی، تڑپو گی، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ سے ذہنی مریضہ بن جاؤ۔ اسی لیے تمہارے اور سرمد کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس بچے سے چھٹکارا حاصل کر لو تاکہ سرمد تمہیں آسانی سے طلاق دے سکے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ستارہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اس نے ماں کو خوف سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن ماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جیسے خاموش کیا تھا۔ میں اس بات پر کسی بھی طرح کی بحث نہیں چاہتی ستارہ، جو میں کہہ رہی ہوں تم اب وہی کرو گی۔ تم اس بچے کو پیدا نہیں کرو گے۔ یہ بچہ تمہارے لیے صرف اور صرف پریشانیاں لے کر آئے گا۔ اگر سرمد سدھرا ہوا ہوتا تو میں آج اپنی خوشی کو بیان ہی نہ کر پاتی۔ اپنی اولاد کی اولاد کو دیکھنا بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں اس اولاد کو صرف تمہارے لیے اذیت دیکھ رہی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم مزید تکلیف برداشت کرو۔ سرمد کا کیا ہے؟ وہ کچھ عرصے رک جائے گا، اس بچے کے پیدا ہونے تک تمہیں پھر اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر ایک دن جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تم سے وہ اسے چھین لے گا اور تم اس بچے کی جدائی میں پاگل ہو جاؤ گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی ستارہ، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ سرمد آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی تم بھی آگے بڑھو، اس بچے سے فارغ ہوگی۔
سرمد سے میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، پھر میں کسی بہتر جگہ تمہارا رشتہ ڈھونڈ کر وہاں تمہاری شادی کر دوں گی اور تم ایک بار پھر اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ تمہاری زندگی میں پھر سے سکون آ جائے گا۔ ایک بار میں اپنی بہن پر اعتبار کر کے اس کے بیٹے کو تمہیں سونپ دیا تھا، لیکن اب میں کسی بھی طرح کی غلطی نہیں کروں گی۔ تم بھی وہی کرو گی جو میں چاہوں گی۔ انہوں نے جیسے یہ بات کہہ کر ستارہ کو گنگ کر دیا تھا۔ وہ ماں کے سرد تاثر دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شام میں آفس سے جب گھر لوٹا تو اسے لاؤنج میں اپنی امی اور بابا بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دونوں آج ضرورت سے زیادہ خاموش تھے۔ وہ بے پرواہی سے لاؤنج میں آیا اور اپنے کوٹ کو اتار کر اس نے صوفے پر رکھا اور پھر پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کل ستارہ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے پیپرز بنوا لیے ہیں۔ کل میں اس کے گھر جاؤں گا اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں اس کے بابا نے چہرہ اٹھا کر سرمد کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولے، تمہیں شاید یہ جان کر بھی خوشی نہیں ہوگی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ سرمد ان کی بات پر چونکا تھا۔ اسے جیسے جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے بابا کو بھویں سکیڑ کر دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی نئی بات کہی ہو۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو اس کی امی آگے بڑھیں اور جوش سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ لرزتی کپکپاتی آواز میں بولی، تم باپ بننے والے ہو۔ ستارہ امید سے ہے۔ آج ہی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اسے یہ خبر آج ہی ملی ہے، لیکن سرمد اس کی امی چاہتی ہیں کہ وہ اس بچے کو جنم نہ دے۔ وہ ستارہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ ستارہ اس بچے سے چھٹکارا حاصل کر لے تاکہ تم ستارہ کو طلاق دے سکو۔ سرمد، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم ستارہ کو طلاق مت دو۔ وہ اب تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سرمد، ہوش کے ناخن لو۔ امی روتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھیں اور وہ بالکل ششدر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے اور کیا کرے۔ ایک ہی بات اس کے گرد باز گشت کر رہی تھی کہ ستارہ امید سے ہے اور سرمد باپ بننے والا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے، اور اب وہ جو بے پرواہ بنا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ستارہ کے بغیر گزارا ہے اور وہ ستارہ کو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، وہ اب جیسے ریت کے پہاڑ کی طرح بکھرنے لگا تھا۔ ستارہ کی امی کا منصوبہ اس کے دل کو چوٹ پہنچا چکا تھا۔ اس کے پہلی بار ہاتھ کانپے تھے۔ اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارنے کا حق وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جن قدموں سے گھر لوٹا تھا انہی قدموں سے واپس نکل گیا تھا۔ جاری ہے۔